ٹرمپ نے نیتن یاہو کی باتوں میں آ کر ایران پر حملہ کر کے غلطی تو کر لی، لیکن اب ایران کے ہاتھوں تاریخی چترول کے بعد بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے کی تلاش میں ہے کہ کس طرح سپر پاور کا بھرم بچ جائے۔ لیکن ایران کاغذوں میں کوئی معافی دینے کو تیار نہیں ہے۔ 40 سال پرانا خفیہ منصوبہ اور صدر ٹرمپ کا خطرناک جوا، کیا سپر پاور ایران کے بچھائے ہوئے جال میں اس طرح پھنس چکی ہے کہ اب اسے اپنی ساکھ بچانے کے لیے جزیرہ خارق پر قبضے کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ٹرمپ نے جس جنگ کا آغاز نیتن یاہو کی شے پر کیا تھا، اب وہ اسی دلدل سے فیس سیونگ ڈھونڈنے کے لیے بےتاب ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کے سنسنی خیز انکشافات اور ٹرمپ کا 4 دہائیاں پرانا انٹرویو جو آج سچ ثابت ہو رہا ہے۔ کیا امریکہ ایران کی شیرک پر قبضہ کر پائے گا یا یہ مشن امریکی میرینز کے لیے خونی دلدل ثابت ہوگا؟ کیا ایران میں امریکی فوجیوں کا قبرستان بنے گا؟ اگر امریکہ زمینی حملہ کرتا ہے، منظرنامہ کیا ہوگا؟ دنیا پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس ویلاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں حمزہ تارڑ۔ ویورز، ٹرمپ کی اب نئے ہرمز کھلوانے، ایران جنگ سے فرار ہونے کی تیاری، نئی حکمت عملی سامنے آ گئی۔ چھاتا بردار فوج یا ہائی رسک لینڈنگ ایرانی جزیرے خارق پر قبضے کے لیے امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ صدر ٹرمپ کی جانب سے جزیرے پر قبضے کا منصوبہ ہے کیا؟ کتنا قابل عمل ہے اور اس میں کیا خطرات ہو سکتے ہیں؟ ٹرمپ کا 40 سال پرانا منصوبہ لیک ہو گیا۔ امریکہ کے ایران کے خارق جزیرے پر قبضے کے پیچھے کیا خطرناک مقاصد تھے؟ چلیے اس کی کڑیاں سلجھاتے ہیں۔ ناظرین، ایران کو قابو کرنے میں مسلسل ناکامی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے کی طاق میں ہے۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ اپنے ہرمز کھلوائے بغیر ہی اپنی فوجی کارروائی کو ختم کرنے کے بعد رفو چکر ہونے پر غور کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے قریبی مشیروں کو بتایا ہے کہ وہ بنیادی فوجی مقاصد حاصل کرنے کے بعد ایران کے خلاف جاری آپریشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان مقاصد میں ایران کی بحریہ کو کمزور کرنا اور اس کے میزائل ذخیرے کو تباہ کرنا شامل ہے۔ ٹرمپ کا خیال ہے کہ اگر ابنۂ ہرمز کو مکمل طور پر کھلوانے کی کوشش کی گئی تو اس میں زیادہ وقت لگ جائے گا، زیادہ توانائی لگ جائے گی، زیادہ فوجی لگیں گے اور جاری فوجی آپریشن کو 6 ہفتوں پر مشتمل ٹائم لائن متاثر ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے ٹرمپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فوجی کارروائی کو ایک حد تک مکمل کرنے کے بعد اسے روک دیا جائے اور باقی معاملات سفارتی طریقے سے حل کیے جائیں۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ کی منصوبہ بندی یہ ہے کہ فوجی اہداف حاصل کرنے کے بعد ایران پر سفارتی دباؤ بڑھایا جائے تاکہ اسے ابنۂ ہرمز کھولنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ اگر یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی تو امریکہ یورپی اور خلیجی ممالک کو اس عمل میں آگے لانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائی کو 1 ماہ ہو چکا ہے۔ اس دوران دونوں اطراف سے حملے کیے گئے ہیں۔ اس کشیدگی کے باعث ابنۂ ہرمز، جو عالمی سطح پر تیل اور گیس کی ترسیل کے لیے ایک اہم راستہ ہے، بند ہو چکی ہے، جس سے عالمی منڈیوں پر بھی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ امریکہ نے ایران کو تنازع حل کرنے کے لیے 15 نکاتی منصوبہ پیش کیا تھا، جس میں جوہری پروگرام محدود کرنے، ابنۂ ہرمز کھولنے اور میزائل پروگرام کو کم کرنے کی تجاویز شامل تھی۔ اس کے بدلے میں امریکہ نے پابندیوں میں نرمی اور پرامن جوہری توانائی کے شعبے میں تعاون کی پیشکش کی تھی۔ تاہم ایران نے اس منصوبے کو قبول نہیں کیا اور اپنی شرائط پیش کی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری جانب اندیا دیا ہے کہ وہ ایران کے جزیرہ خارق پر قبضے کے لیے زمینی فوج بھیج سکتے ہیں، جبکہ ایرانی نائب صدر کا یہ کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا شوق پورا کر لیں کہ وہ یہاں پر فوج بھیجیں گے تو اپنی مرضی سے، لیکن وہ فوج پھر کبھی ایران واپس نہیں جانے دے گا۔ یہ جزیرہ ایران کی تیل کی برآمدات کے لحاظ سے بہت اہم ہے اور تیل کی برآمدات کا بڑا ٹرمینل بھی یہاں موجود ہے۔ خارق کو خام تیل کی برآمد اور لوڈنگ کے لیے سب سے موزوں مقام سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف جنوبی تیل سے مالا مال خطوں سے قریب ہے، بلکہ یہاں بڑے آئل ٹینکر کے لنگر انداز ہونے کے لیے گہرے پانی جیسی سہولیات بھی موجود ہیں۔ ایران کی 90% تیل کی برآمدات اسی جزیرے کے ذریعے ہوتی ہیں۔ 1980 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے دوران عراقی فضائیہ کی طرف سے اس پر اکثر بمباری کی گئی تھی اور اس سال 13 مارچ کو امریکہ نے اس جزیرے پر 90% فوجی اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ تاہم اس نے تیل کے بنیادی ڈھانچے پر بمباری نہیں کی تھی۔ اگر امریکہ خارق جزیرے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو غالباً یہ ایک عارضی اقدام ہوگا جس کا مقصد ایران پر ایندھن کی برآمدات کو کم کر کے اس پہ دباؤ ڈالنا ہوگا، جب تک کہ وہ ابنۂ ہرمز پر اپنا تسلط ترک نہ کر دے۔ ایرانی حکومت کے تیور دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ آیا امریکہ کی یہ حکمت عملی کام آئے گی یا نہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے خبردار کر دیا ہے کہ ایرانی افواج کسی بھی حملہ آور امریکی افواج پر آگ برسائے گی۔ ایران نے جزیرے پر اپنے دفاع کو مضبوط کیا ہے، جس میں زمین سے فضا میں مار کرنے والی میزائلز کی بیٹریاں شامل ہیں۔ ایران نے امریکہ پر یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ وہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ دھمکیاں دے کر دوغلی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔
امریکہ خطے میں زمینی افواج بھی بھجوا رہا ہے جس میں 5000 امریکی مرینز اور 82 ایئر بورن ڈویژن کے 2000 چھاتہ بردار فوجی بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد کیا آسرائیاں ہیں کہ اگر امریکہ خارق کے کنٹرول کے لیے دونوں طریقے استعمال کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ چھاتہ بردار فوجی اس چھوٹے سے جزیرے جس کا رقبہ صرف 20 مربع کلومیٹر ہے، امریکہ اس خارق جزیرے کی اہم پوزیشنز پر قبضہ کرنے کے لیے شاید رات کے وقت حملہ کرے۔ ایک آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکی مرینز اور لینڈنگ کرافٹ جہازوں کے ذریعے خارق میں لینڈ کریں۔ اسے ہائی رسک لینڈنگ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے طیارہ بردار بحری جہازوں کو ایران کے زیر کنٹرول آبنہ ہرمز سے گزرنا ہوگا۔ اس صورت میں امریکی مرینز کا سامنا خلیج میں کسی بھی جگہ پر ایران کے خفیہ ڈرونز اور میزائل لانچ سائٹ سے ہوگا۔ سمندری راستے یا فضا کے ذریعے خارق تک رسائی کی صورت میں امریکی فوجیوں کو بارودی سرنگوں اور لاتعداد ڈرونز حملوں کا بھی سامنا ہوگا۔ امریکی فوج اس پر قابو تو پا لے گی، لیکن اس دوران بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا خدشہ ہوگا۔ اگر امریکی فوج اس جزیرے پر موجود رہتی ہے تو پھر اس کے الگ سیکیورٹی چیلنجز ہو گئے۔ ماہرین اس صورتحال کا موازنہ بحیرہ اسود میں سنیک آئیلینڈ سے بھی کرتے ہیں، جسے روس نے فروری 2022 میں حملے کے بعد قبضے میں لیا تھا، لیکن یوکرینی سرزمین سے مسلسل گولہ باری کی وجہ سے روس یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گیا تھا اور اسے بھاری جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ ایرانی سرزمین پر طویل امریکی کنٹرول بھی ایک غیر مقبول فیصلہ ہوگا، کیونکہ صدر ٹرمپ کے بعض حامیوں نے انہیں اس بنیاد پر ووٹ دیا تھا کہ وہ امریکہ کو اس نوعیت کے تنازعات میں الجھانے نہیں دیں گے۔ حالیہ دنوں میں خارق میں امریکی زمینی حملے کا اتنا شور مچایا گیا کہ یہ کوئی فریب بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایرانی پاسداران انقلاب کے لیے نہایت اہم اسٹریٹجک جگہ ہے، لیکن خلیج میں دوسرے جزیرے بھی ہیں جو امریکہ کی نگاہوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں جزیرہ لاک شامل ہے جو بندر عباس کی کلیدی بندرگاہ سے دور اور آبنہ ہرمز کے دائیں طرف واقع ہے۔ ایران میں اس وقت تمام ٹینکر ٹریفک کی نگرانی کے لیے اس جزیرے کو استعمال کر رہا ہے اور مبینہ طور پر جہازوں کو جانے کی اجازت کے لیے $20 لاکھ تک طلب کر رہا ہے۔ اس کے بعد خارق سے بھی تقریباً 75 گنا بڑا کشم جزیرہ ہے جس کا ذکر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کر دیا ہے، جہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایران نے یہاں زمین کے نیچے میزائل اور ڈرونز رکھے ہوئے ہیں۔ 3 مزید جزیرے ابو موسیٰ، تنب بزرگ اور تنب کوچک پر متحدہ عرب امارات بھی اپنا دعویٰ رکھتا ہے، تاہم یہ ایران کے کنٹرول میں ہی ہے۔ دوسرے ایرانی جزیروں کے ساتھ مل کر یہ خلیجی جزائر ایران کے لیے ایک حفاظتی ڈھال بناتے ہیں جو جہاز رانی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اور اسے ایک جغرافیائی فائدہ دے سکتے ہیں، جو امریکہ کی زبردست فوجی قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا ایک طرح سے اثاثہ ہے۔ ویورز، اب آپ کو اس کا دوسرا پہلو بتاتے ہیں۔ امریکہ آج سے نہیں پچھلے 40 سال سے خارق پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، بس موقع کی تلاش میں تھا۔ ٹرمپ نے آج سے 40 سال پہلے کہا تھا۔ سوشل میڈیا پر ٹرمپ کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے ایک ایسا انٹرویو دیا تھا جو اب سب کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ ویڈیو کلپ 1987 کا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ محض ایک کاروباری شخصیت ہوا کرتے تھے، لیکن اس وقت بھی ان کی سوچ ایران کے حوالے سے انتہائی سخت تھی۔ اس انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں ایرانی سمندروں میں داخل ہو کر ان کے تیل پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ امریکی وہاں جائیں، تیل پر قبضہ کریں اور ایران کو اپنی جنگ خود لڑنے دیں۔ اس طرح ہم اپنی تمام کسر نکال سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ کلپ ایک ایسے وقت میں خود شیئر کیا ہے جب امریکی افواج ایران کے ساتھ ایک فعال جنگ میں مصروف ہیں۔ 1987 میں معروف صحافی نے اس انٹرویو میں، جب یہ انٹرویو ان کو دیا جا رہا تھا، ان سے پوچھا کہ اس سے خطرات نہیں بڑھیں گے، تو ٹرمپ کا جواب تھا کہ آپ وہاں جائیں اور تیل لے لیں۔ کمزوری دکھانے سے ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ٹرمپ نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ اگر ایران دوبارہ حملہ کرے تو ہمیں ان کی تیل تنصیبات پر قبضہ کر کے اسے اپنے پاس رکھ لینا چاہیے۔ موجودہ حالات میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا ٹرمپ کی جانب سے ایک واضح پیغام سمجھا جا رہا ہے۔ ایک طرف ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا کہ ایران کی نئی قیادت کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ جو نئے صدر ہیں، نئی رجیم کے صدر ہیں، وہ مجھے سیز فائر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ٹرمپ کے جنگ کے حوالے سے بھی بیانات آ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر جلد ہی کوئی معاہدہ طے نہ پایا اور تیل کی تجارت کے لیے اہم راستہ اپنے ہرمز نہ کھولا گیا تو امریکہ ایران کے بجلی گھروں، تیل کے کنووں اور خاص طور پر ان کی سب سے بڑی بندرگاہ خارق آئی لینڈ کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا۔ اب صورتحال بدلتی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے وہ کچھ اس طرح کا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی معاہدہ نہیں بھی ہوتا تب بھی امریکہ ایران جنگ سے نکل سکتا ہے۔ تو ویورز، ٹرمپ کی دھمکیاں اپنی جگہ، لیکن ایران کا سمندر اب امریکیوں کے لیے آگ اگل رہا ہے۔ خارق ہو یا کشم ہو، ایرانی جزائر کی یہ حفاظتی ڈھال ٹرمپ کے 40 سالہ پرانے خواب کو چکنا چور کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا ٹرمپ آبنہ ہرمز کھلوائے بغیر فرار ہو پائیں گے، یا پھر تاریخ انہیں ایک ایسے صدر کے طور پر یاد رکھے گی جس نے امریکہ کا بھرم ایران کی گلیوں میں رول دیا؟ کیا امریکہ خارق پر قبضہ کر پائے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔